امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا حالیہ مشرق وسطی کا دورہ کئی حوالوں سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب خطے میں سیاسی کشیدگی عروج پر ہے اور امریکہ کی اسٹریٹجی میں تبدیلی کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں۔ خاص بات پتہ کیا ہے کہ ٹرمپ اسرائیل کا دورہ کیے بغیر مڈل ایسٹ کا سفر مکمل کر کے واپس چلے گئے امریکہ، جو امریکی صدور کے لیے ایک غیر معمولی بات تھی۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی پالیسی میں اب اسرائیل کی ترجیحات میں کچھ فرق آ رہا ہے، یا پھر خطے میں امریکہ کی اسٹریٹجی میں نیا رخ سامنے آ رہا ہے۔ آئیے اس پورے معاملے کو ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ ٹرمپ نے سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا اور ان ممالک کے ساتھ اربوں ڈالر کی اسلحہ کی ڈیلز طے کی، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اب بھی مشرق وسطی میں اپنے جو الائی ہیں، اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل کی غیر موجودگی سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا امریکہ نے اپنی توجہ کہیں اور منتقل کر لی ہے، خاص طور پر جب ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل خطے میں امریکہ کا سب سے بڑا اور دیرینہ اتحادی رہا ہے۔ اور اس دورے کے دوران حماس کے ساتھ امریکہ کی براہ راست بات چیت اور ایک امریکی ہاسٹیج کی رہائی اور شام پر عائد پابندوں کی نرم روی اور یمن میں حوثیوں کے خلاف فضائی کارروائیاں جو ہیں ان کی معطلی، یہ سب ایسے اقدامات ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ امریکہ خطہ میں تنازعات کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایران کے ساتھ مذاکرات کی خبروں نے بھی اس تصویر کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ یہ سب باتیں اسرائیل کے لیے ایک گیم چینجر بلکہ ایک چیلنج ہو سکتی ہیں، کیونکہ اسرائیل ہمیشہ سے ایران کو خطے کا سب سے بڑا خطرہ سمجھتا آ رہا ہے۔ اگر امریکہ واقعی ایران کے ساتھ بات چیت کو ترجیح دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی مڈل ایسٹ پالیسیز میں ایران کی اہمیت کم ہو رہی ہے، یا کم از کم اس کی ترجیحات میں ایک بہت بڑا چینج آ رہا ہے۔ دوسری طرف دیکھتے ہیں، امریکہ کا قطر اور متحدہ عرب امارات پر فوکس اس بات کی علامت ہے کہ وہ خلیجی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسیع اور مستحکم کر رہا ہے، اور یہ ممالک بھی خطے میں اپنی طاقت اور اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں، اور امریکہ ان کے ساتھ مل کر خطے کے امن اور استحکام کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ ٹرمپ کی حکومت کا یہ جو نیا روڈ میپ ہے، یہ دراصل مڈل ایسٹ میں طاقت کے توازن کو بدلنے کی کوشش ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے، جہاں اب امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہی نہیں بلکہ خطے کے دیگر بڑے کھلاڑیوں کے ساتھ بھی آپ اپنی اسٹریٹجی مرتب کر سکتے ہیں۔ یہ اسٹریٹجی اس خطے کے ڈسپیوٹس، تنازعات کو کم کرنے اور امریکہ کی عالمی ساکھ جو ریپوٹیشن، انٹرنیشنل ریپوٹیشن ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک نیا سٹیپ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ تو کیا صدر ٹرمپ کی مڈل ایسٹ پالیسیز میں واقعی اسرائیل کی اہمیت کم ہو رہی ہے؟ اس سوال کا جواب ابھی مکمل طور پر واضح نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی ہو، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ مشرق وسطی میں اپنی اسٹریٹجی میں نیا رنگ بھر رہا ہے، اور ایران کی غیر موجودگی اور ایران سے مذاکرات کے جو امکانات ہیں وہ خطے کی سیاست میں نئے چینجز کی انڈیکیشن کرتے ہیں، جو آنے والے دنوں میں مزید واضح ہو جائیں گے۔ یہ دورہ جو تھا امریکہ کی جانب سے ایک میسج ہو سکتا ہے کہ مشرق وسطی میں طاقت کے نئے توازن کو سمجھنا اور قبول کرنا ہوگا، جہاں صرف ایک ملک پر ڈیپینڈ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، اور یہی چیزیں فیوچر کی مشرق وسطی کے جو منظر نامہ ہے نا، اس کو ڈیفینیٹلی تشکیل دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس دورے کو محض ایک معمولی سفارتی سفر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ایک تاریخی موڑ کے طور پر بھی دیکھنا چاہیے، جو مشرق وسطی کی سیاست کو نئے ٹریکس پر لے کے جا سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا امریکہ کی مڈل ایسٹ پالیسیز میں واقعی اسرائیل کی اہمیت کم ہو رہی ہے؟ اپنے خیالات ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں،
اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.